الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، بزرگان دوست، ہماری کلاس نمبر 4 طہارت کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ہماری جو کلاس ہیں اس کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنائیں گے۔ کس طرح سے کہ آپ کو ہر ہفتے دو کوئزز آتے ہیں، اس بار 2 پروجیکٹس آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی جس طرح اسکول میں پروجیکٹس چلتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی پروجیکٹس چلیں گے انشاءاللہ، کہ آپ کو اس کو حل کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے اس کو چلانا ہے، یہ آپ کو بالکل کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو جو کلاس کے آخر میں وہ ملیں گے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے ریویژن کرتے ہیں کلاس 3 کی۔ پچھلے جمعہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تمام انسانوں کا جھوٹ پاک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے حدیث بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جس پیالے سے دودھ پیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سے پیا تھا۔ کتے اور سور کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ کتے اور سور کے بارے میں آپ کو بالکل بہت ساری ڈیٹیل دی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور گٹر کا پانی فلٹریشن کے بعد پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سعودیہ کے جو بڑے علماء ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ اگر گٹر کا پانی اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، اسے کھانے پینے یا غسل کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ مسئلے میں اگر پانی کے متعلق ناپاکی کا شک ہو جائے تو اسے نظر انداز کریں۔ یعنی اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، شاید بچے نے اس میں پیشاب کیا یا نہ کیا، تو آپ اس کو نظر انداز کریں اور اس کو استعمال کریں۔ برتن کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ سونا اور چاندی کو چھوڑ کر سبھی برتن استعمال کر سکتے ہیں، وہ پاک ہے۔ لوہا، پلاسٹک، پیتل، تانبا، جو بھی ہم برتن استعمال کر سکتے ہیں وہ سارے حلال ہیں، یعنی پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے برتن چاندی کے پیالوں میں یا برتن میں کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح سونے کی پلیٹ ہوتی ہے اور چاندی کا پیالہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو پچھلی کلاس کے 3 سوال تھے اس کے جواب انشاءاللہ آپ کو یہیں بتائیں گے کلاس میں۔ سب سے پہلا سوال کیا تھا، جس گھر میں کتا یا پچر ہوتی ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3227 3227۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں نے بالکل صحیح جواب لکھا۔ جبرائیل علیہ السلام اندر نہیں آئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں منع کیا ایسے گھر میں نہ جائے جہاں پر کتا اور جہاں پچر ہوتی ہیں جاندار چیزوں کی۔ دوسرا سوال کیا تھا، نماز کے دوران شک ہو جائے، گیس لیک یا اسٹمک میں موومنٹ ہو جائے یا پھر گیس لیک کا تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے فرمان بتایا اور سبھی نے جواب صحیح لکھا کہ جب سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جب ہمیں گیس لیک کا مسئلہ ہو جائے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک تم اس کی اسمیل نہ سن لو یا جب تک آواز نہ آئے نماز کو نہ چھوڑو، یعنی نماز کو نہ توڑو۔ اور سوال نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں پر ہے؟ اور بالکل سبھی کے سبھی نے بالکل صحیح جواب دیا، الرحمن علی العرش استویٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ۔ سب نے بالکل صحیح جواب دیا۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں، اس کے بارے میں جانیں۔ آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ کے علم میں اور مزید یعنی اور انفارمیشن ہم آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ صرف جب اس کو پڑھیں گے اپنے بچوں کو بتائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا عرش پر ہے، کس طرح سے جب بتائیں گے تو آپ کے جب علم میں اضافہ ہوگا تو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آسانی ہوگی۔ اور یہ علم ہمارے لیے ضروری ہے جو صحیح قرآن میں موجود ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں علم ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر کیسا موجود ہے، ابھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اگر پتہ نہیں رب کے بارے میں تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ آج انسان موبائل یا پھر گھر یہ ان چیزوں میں بہت تجربہ رکھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے بارے میں بہت کمزور ہیں۔ جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم نے کیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں یہ پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ عرش پر،
لیکن یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بالکل غلط ہے۔ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت بڑے شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ جب ان سے پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے مجھے پتہ نہیں، زمین پر ہے یا آسمان پر ہے یہ مجھے پتہ نہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسا شخص نے کفر کیا، یعنی اس شخص نے کفر کیا، ایسا شخص کافر ہے جس کو پتہ نہیں اس کا رب کہاں پر ہے۔ کیا پتہ چلا ہمیں؟ رب کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے، اور اگر رب کے بارے میں علم نہیں تو وہ شخص کافر ہے۔ کون کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ لوگ آج بڑی بڑی ڈگری لے لیتے ہیں، کالج یونیورسٹی پڑھ لیتے ہیں، علم کے خزانے بھر لیتے ہیں، افسوس جس رب نے پیدا کیا اس کے بارے میں ان کو وہ علم حاصل نہیں کرتے، یعنی جس رب نے اس کو پیدا کیا اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے۔ آئے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے بارے میں علم سیکھتے ہیں۔ عرش کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ان میں سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے۔ آج ہم کتنی دور جا سکتے ہیں، ہم نے نام بھی سنا ہوگا، یونیورس، گیلیکسی، بڑی بڑی گیلیکسیز ہے جن کو سفر کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اس سے بھی بڑا ہے یہ اللہ کا عرش، کوئی دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا کتنا بڑا ہے یہ اللہ کا عرش۔ اللہ کا عرش کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھ لیں۔ عرش کیا چیز ہے؟ عرش اللہ کا ذات اقدس، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر موجود ہے۔ عرش کس کو کہتے ہیں؟ عرش کا مطلب تخت شاہی، عزت بھی ہوتا ہے۔ عربی میں عرش کو چھت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عرش کو عربی کے الفاظ میں عرش کو چھت بھی کہتے ہیں۔ عرش کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء بیان کرتے ہیں اللہ ہی حقیقت جانتا ہے کہ وہ اللہ کا عرش کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر کیسا ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ فرشتے جس نے عرش کو اٹھایا ہے اللہ کے پاس حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی تعریف تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ 8 فرشتے ہیں، یعنی حلقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مجلس ہے، جو ہم گھیر کے بیٹھتے ہیں، یہ جو فرشتے 8 اللہ کے اطراف رہتے ہیں، اور وہ 8 فرشتے مومنوں کے لیے مومنوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، تیرا علم، تیری رحمت ہر چیز پر ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، تیرے راستے پر چلتے ہیں، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو انہیں بخش دے، ان کو معاف کر دے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے جو تیرے راستے پر چلتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ان کی بخشش کر دے، ان کو معاف کر دے۔ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کی دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 8 فرشتے اتنے بڑے ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے، ہمارے جو شولڈر سے لے کے ایئر تک 4 انگلی یا 6 انگلی کا ڈسٹینس ہے، مگر وہ 8 فرشتے اتنے بڑے ہیں، شولڈر سے سٹارٹ کرے تو ان کے کان تک پہنچنے کے لیے 700 سال لگ جاتے ہیں۔ یعنی اگر شولڈر سے سٹارٹ کرے تو ان کے کان تک پہنچ بھی نہیں جا سکتے، لیکن 700 سال ہو جاتے ہیں۔ وہ خود اتنے بڑے ہیں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، بس ہم آپ کو اس وجہ سے بتا رہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اتنے بڑے فرشتے تو اللہ کا عرش بھی کتنا بڑا ہوگا۔ یہ فرشتے 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ 500 سال، ٹھیک ہے۔ زمین اور آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ 500 سال۔ پہلے آسمان کی جو تھکنیس ہے، اس کا جو موٹاپا ہے، جس کا جو بیس کہتے ہیں، وہ 500 سال کا ہے، یعنی جو موٹاپا جس پہ پہلا آسمان جس کا موٹاپا اس کا 500 سال ہے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے۔ اگر کوئی ہم پلین یا پھر کوئی ایسی اسپیڈ چیز لے اور لے کر سفر کرے تو ہمیں 500 سال لگیں گے یہاں سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کا ڈسٹینس ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں آسمان،
سبھی آسمانوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، اور آسمان کے اوپر سمندر ہے، سمندر کی جو گہرائی ہے وہ بھی 500 سال کی ہے، یعنی جو سمندر ہے، سمندر کے جو آسمان ہے، آسمان کے اوپر سمندر ہے، اور جو سمندر کی گہرائی ہے وہ 500 سال کی ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ کیسا عرش کیسا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے، ہماری عقل، ہمارا جو دماغ ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگزامپل کے طور پر آج سائنس ایکسپیریمنٹ کرتی ہے، پتہ لگاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لائٹ ہے وہ سب سے زیادہ سپیڈ ہے، یعنی جو اللہ نے لائٹ کو پیدا کیا ہے وہ سب سے زیادہ سپیڈ ہے اس کی، جو لائٹ کی سپیڈ ہے 1 سیکنڈ یعنی پر سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر دوڑتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر دوڑتی ہے۔ اگر اسے ہم گیلیکسی میں چھوڑ دیں، ایک اسپیس شپ یا تیز کوئی جیٹ پلین یا پھر ایسی کوئی چیز میں سفر کر کے چھوڑنے اس کو بھیج دیں گیلیکسیز میں، تو سائنس کہتی ہے 200 کروڑ سال ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی 200 کروڑ سال وہ لائٹ دوڑتی رہتی ہے، ہم وہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو گیلیکسیز اتنی بڑی ہے 200 کروڑ سال، یعنی کیا پتہ چلا ہمیں اس سے بھی بڑا اللہ کا عرش ہے۔ 200 سال اگر ہم بیٹھ کے جائیں تو اللہ خیر کرے، ہمارا کیا ہوگا، ہم تو ہمارا پیٹرول بھی ختم ہو جائے گا اور ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں، ٹھیک ہے، اگر گوگل پہ آپ کو یہاں سے فارغ ہو جائے، آپ سرچ کریں واٹ از دا ایگزیکٹ اسپیڈ آف لائٹ، ٹھیک ہے، واٹ از دا ایگزیکٹ اسپیڈ آف لائٹ، تو آپ کو گوگل میں شو کرے گا 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے روشنی دوڑتی ہے، جس کی سپیڈ، روشنی سپیڈ ہے وہ 3 لاکھ پر کلومیٹر سے سپیڈ سے دوڑتی ہے لائٹ۔ تو سائنس کہتی ہے کہ یہ تو بس تھوڑا سا کائنات کا حصہ ہے، یعنی یہ تو بس تھوڑا سا ہے، اور بھی ابھی باقی تحقیقات یعنی ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کائنات کی مثال اللہ کی کرسی کے مقابلے ایسی ہے جیسا کہ ریگستان میں انگوٹھی، یعنی ڈیزرٹ میں رنگ مسنگ ہو جاتی ہے تو کیا اس کی ویلیو ہوتی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک ریت میں انگوٹھی گر جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، اسی طرح اللہ کی کرسی کے سامنے کائنات کی کوئی ویلیو نہیں، یعنی اس کی کوئی، یعنی مکھی کے پر کے حساب سے بھی لگا لے اتنا کم ہے کرسی کے مقابلے۔ تو یہ جو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وہ وہی کرسی کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے سامنے کائنات ایسا ہے کہ ریگستان کے اندر ایک انگوٹھی یعنی گم گئی اور ملنا ناممکن ہے، لیکن یہ ویلیو ہے اس کی۔ اور آپ فرماتے ہیں جو کرسی ہے وہ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، جو کرسی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور عرش کرسی کے اوپر ہے۔ اچھا، یہ اتنا سوچنے لگ جائے آپ کہ اللہ کے پاؤں ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہے، اور دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہیں، یعنی ہمارا ایک ریڈ ہے اور ہمارا ایک رائٹ ہے اور لیفٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں سیدھے ہاتھ ہیں۔ اللہ کا چہرہ ہے کیسے؟ لیسا کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کیسا ہے، پتہ نہیں۔ اللہ کا پاؤں ہے کیسا ہے، پتہ نہیں۔ اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے، حدیث میں بتایا نہیں، بس ہمیں پتہ ہے اور اس میں ایمان لاتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے یہ کہ کیسا ہے۔ یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارا خالق جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن۔ طہارت کو جو ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں، مسئلہ نمبر لیتے ہیں، سونے اور چاندی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، اسی کے آگے بڑھتے ہیں۔ سونے چاندی کے برتنوں کے علاوہ خواتین سونے چاندی کے زیورات پہن سکتی ہیں، جبکہ مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے۔ کیا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے سونا چاندی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے۔ اگر چھوٹی سی مقدار میں استعمال کرنے کی اجازت دیتے علماء، کپڑے کا بٹن یا دانتوں کی فلنگ یعنی جو تیت فلنگ کرتے ہیں یا چھوٹی موٹی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری 886۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی کے پاس دیکھتے ہیں کہ کچھ چاندی جو سلک کے کپڑے ہیں، سلک کے جو کپڑے تھے وہاں پر بک رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر ہوگا اگر آپ ان کپڑوں کو خرید لیں جمعہ کے دن، اور ایسے دن پہنے جس دن لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر کوئی اس کو پہن لے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح سے کپڑے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلک کا کپڑا تھا، ریشم کا کپڑا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے پچھلی بار آپ سے پوچھا تھا کپڑے کے بارے میں ریشم کے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کو پہن لے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور مجھے دیتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو تم اسے بیچ دو یا پھر اپنے غلام کو دے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ریشم کا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اپنے ایک کافر مشرک بھائی کو دے دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص دنیا میں، جو مرد ہے، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے، جو مرد دنیا میں سونا ریشم پہن لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نہ سونا دے گا جنت والے دن، جنت میں نہ اس کو سونا دے گا نہ ریشم دے گا۔ جنت میں مرد کو ریشم بھی ہے اور سونا بھی پہننا ہے، لیکن جو دنیا میں پہن لے گا اسے آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں اسے نہ ریشم ملے گا اور نہ سونا ملے گا، خزانے نہیں ملیں گے اسے۔ جو شخص خزانے کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو شخص یہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے خزانے جمع کرتا ہے، اور مرد کے لیے جنت والے دن اس کو یہ خزانے ملیں گے، ٹھیک ہے، ریشم بھی ملے گا اور اس کو سونا بھی ملے گا جنت میں، اور جو شخص دنیا میں پہن لے گا اسے آخرت میں حصہ نہیں۔ اور آج بھی دیکھتے ہیں ہم، گولڈ رنگ آج کا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل گولڈ رنگ کا، کوئی کان میں پہنتا ہے، کوئی ناک میں لگاتا ہے، اور کوئی فنگرز میں ڈالتا ہے۔ دولہے کی جو رنگ ہوتی ہے جو شادی میں پہنتا ہے، دولہا بھی پہنتا ہے۔ جب آپ اسے پوچھیں یہ تو مرد پر حرام ہے تو وہ جواب نہیں دے گا، لیکن جو اس کے بڑے ہیں وہ کہیں گے کہ آج کے لیے کافی ہے، یعنی آج کے لیے صرف کیونکہ آج اس کی شادی ہے، کیا آج کے لیے اللہ نے اسے اجازت دی ہے؟ نکاح کرتے ہیں اپنی نفس پہ قابو کے لیے، اپنی نفس کے قابو کے لیے، اور قرآن میں اس کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ایک انسان جتنی کوشش کر سکتا ہے اللہ کے خلاف جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا ہے، اور قرآن کے خلاف جا کر نکاح کرتا ہے۔ یعنی اس نے کیا کیا، یہ سونا پہن کر اللہ نے سونا حرام کیا مردوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن کیا کرتا ہے انسان شادی کے یہ ایک دو دن میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن کے خلاف جاتا ہے، اور پھر نکاح کرتا ہے۔ اصل میں وہ رنگ پہنتا نہیں ہے، یا اس کے رشتہ دار پہناتے نہیں ہیں، یہ اصل میں لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ شو آف ہے، دکھاوا، یعنی لوگوں کو دکھاتے ہیں، رشتہ داروں کو، کہ میں نے ان کو سونا دیا، یا میں نے اس کو ہار دیا، یا میں نے اس کو چین دیا، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا شرک ہے۔ ایسی شادی میں شیطان اپنی ساری کی ساری چال چل دیتا ہے، یعنی پوری اس کی جتنی چال ہے، یہ انسان بچپن سے لے کے ابھی تک اس نے تھوڑے بہت گناہ یا چھوٹا موٹا جھوٹ یا چھوٹا موٹا کچھ کام کر لیا ہوگا، لیکن شادی میں اپنے ساتھ ساتھ سب کو گناہ گار بنا دیتا ہے۔ ڈانس بھی کر دیتے ہیں، اس میں میوزک بھی لگتا ہے، مرد عورت ایک جگہ ہو جاتے ہیں، جتنا مال اس میں خرچ کر سکتا ہے کرتا ہے، جتنا حرام کام کر سکتا ہے اس میں کرتا ہے، اور لوگوں کو لوگ اس میں لڑ بھی لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو دعوت دے کر تکبر دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے شہر کی سب سے بڑی شادی دعوت کی۔ جتنا ہو سکتا ہے اس نے، یہ جو دن تھے 2-3 دن میں اللہ کی نافرمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح آسان کرو، نکاح میرا سنت ہے، اسے آسان کرو، لیکن اتنا ہی ایک مسلمان نے اس کو کوشش کی، اس نے کہ جتنا اس کو خراب کر سکے، اللہ اس کے رسول کے خلاف جا سکے، اس نے کوشش کی۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، نیکسٹ پوائنٹ، اہل کتاب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں اہل کتاب کا ذکر آیا بار بار۔ تو اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب میں 2 لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے یہودی، جویش، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ٹھیک ہے، یہ ایک لوگ ہیں جو یہودی بھی ان کا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ہے، اور جویش جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ دوسرے نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جس کو کرسچن بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 لوگ ہیں جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، قرآن نے بھی ان کو اہل کتاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل کتاب اور مشرک کے برتن، یعنی مشرک جو کافر ہے، اہل کتاب اور مشرکین کے برتن اور کپڑے اگر پاک ہو تو انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کھانے پینے کے لیے، پھر نماز پڑھنے کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ایک مشرکہ عورت، ایک کافر عورت کے جو مشکیزہ گھڑا تھا، اس سے پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا، ٹھیک ہے، اس سے پانی بھی پیا اور وضو بھی کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل کتاب کہ ان کے برتن استعمال نہ کرو کھانے پینے کے لیے، اگر تمہیں برتن نہ ملے تو استعمال کرو، لیکن افضل ہے کہ دھو لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی چیز ہے، کبھی انہوں نے شراب پی لی ہوگی یا پھر اس میں سور کھا لیا ہوگا یا پھر کوئی ایسی چیز ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں دھو لیا کرو اور دھونے کے بعد ان کو استعمال کر لیا کرو۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، انسان کے علاوہ تمام خشکی کے جاندار چیز مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتی ہیں۔ ناپاک کا حکم کیا ہے؟ حرام، ٹھیک ہے، ناپاک کا حکم کیا ہے؟ حرام۔ انسان کے علاوہ یعنی انسان کے علاوہ تمام جاندار چیز مرنے کے بعد ناپاک، جاندار چیز مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتی ہے۔ کون سی ہے جاندار چیز؟ یعنی جو زمین پر چلنے والی ہے، مرغی، بکری، گائے یا اونٹ یا ایسی چیزیں جو زمین پر ہیں، اگر ایسی چیزیں مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتی ہیں نا، حرام ہو جاتی ہیں، اگر وہ ایکسیڈنٹ سے مر جائیں یا گر کے مر جائیں یا پھر کوئی اور وجہ سے بیمار ہو کے مر جائیں تو وہ ناپاک یعنی حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ تھے زمین کے جانور، ٹھیک ہے۔ اور مومن مسلمان کے بارے میں کیا بتایا؟ مومن مسلمان مرنے کے بعد ناپاک نہیں ہوتا، مومن مسلمان مرنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مومن کو دفناتے اور کافر کو پھینک دیتے ہیں۔ سیرت میں ہم نے پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر تھی، ابو جہل مر گیا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا، صحابہ کو دفنایا۔ کیوں کنویں میں پھینک دیا تھا؟ کیونکہ کافر تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن اتاری، دو معاذ تھے انہوں نے اسے زخمی کیا، اور جب وہ مر گیا تو اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو کافر ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے، اس کو پھینک دیا، اور جو مسلمان ہے پاک ہے اس کو دفنا دیا گیا۔ اور مسئلہ نیکسٹ لیتے ہیں، اگلا مسئلہ پوائنٹ، جس جانور میں بہنے والا خون نہ ہو ایسا جانور مرنے کے بعد ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایسا جانور جو مرنے کے بعد یا ایسا جانور میں جس میں بہنے کے بعد خون نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا جانور میں بہنے والا خون نہ ہو ایسا جانور مرنے کے بعد ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے دوبارہ ڈپ کر لو۔ مثال کے طور پہ چائے، پانی، سویٹ یا سالن، کوئی ایسی چیز جس میں اگر مکھی گر جائے تو وہ چیز پاک ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکھی کے بارے میں کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، جب وہ گرتی ہے کسی چیز میں یا پانی میں یا پھر سویٹ میں یا چائے میں کسی میں، تو اسے ڈبا کر نکال دیا کرو، کیونکہ ایک پر میں اس کی بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ جب اس کا مکھی والا پر گر جاتا ہے تو اس کے جو جرمز ہے، جو جراثیم ہے، بیکٹیریا والے گندے بیکٹیریاز، وہ اس میں پھیل جاتے ہیں۔ جب آپ اس کو دوبارہ ڈپ کرتے ہو چائے میں یا پانی میں کسی میں، تو اس کے جو بیماری والے جو جراثیم تھے، جرمز تھے، وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس کے بعد چاہے وہ پانی کو ہم یا تو استعمال کریں تو یا پھر پھینک دیں، لیکن ہم استعمال کر سکتے ہیں، چیز پاک ہے۔ اگر ایسا جانور جو گندگی سے پیدا ہو، مثال کے طور پر کاکروچ، ماسکیٹو یا زمین میں ایسی پیداوار جو گندگی سے پیدا ہوتی ہے، تو وہ چیز ناپاک ہے اور وہ حرام ہے۔ کیسے؟ کاکروچ گٹر میں ہوتا ہے، گٹر سے پیدا ہوتا ہے، اور جو ماسکیٹو سے گندا پانی ٹھہرتا ہے، جو ماسکیٹو مچھر ہے اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو دوسرے گندے کیڑے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں گٹر یا پانی سے، مٹی سے۔ ایسے جانور اگر کھانے میں پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، نہ اس کو استعمال کر سکتے، اور کھانے میں گر گیا تو وہ کھانا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، ایسے جانور کا مردار، ٹھیک ہے، ایسا جانور کا مردار مرنے کے بعد ناپاک نہیں ہوتا جو پانی کے بغیر زندہ رہتا ہے۔ ایسا جانور مرنے کے بعد ناپاک نہیں ہوتا جو پانی کے بغیر زندہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ مچھلی، مچھلی کو اگر باہر نکال دے اور وہ مر جائے، یعنی اگر پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، جانور اگر وہ مر جائے تو پھر ہم پہ حلال ہو گیا، لیکن مچھلی کے بارے میں کیا بتایا؟ ایسا جانور جو پانی کے بنا نہیں رہتا ہے وہ جانور حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سمندر کے بارے میں جب سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مرا ہوا مردار بھی حلال ہے، اور بالکل صحیح جواب بھی دیا تھا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو سمندر کا مرا ہوا جانور بھی ہم پر حلال ہے۔ ایسا جانور جو مرنے کے بعد جو پانی سے باہر نکالتے مر جاتا ہے، اس جانور کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سمندر کا جانور بنا پانی کے مر جاتا ہے، وہ جانور حلال ہے،
پاک ہے، یعنی سمندر کا جانور جو بنا پانی کے مر جاتا ہے وہ حلال ہے، اور اس کے علاوہ جو پانی میں بھی زندہ رہتا ہے اور زمین پر بھی زندہ رہتا ہے وہ جانور حرام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان فارمولا آپ کو بتا دیا بالکل آسانی سے کہ ایسا جانور جو پانی سے باہر نکالتے مر جاتا ہے تو وہ جانور حلال ہے جو فش ہے، اور ایسا جانور جو پانی کے باہر نکالتے ہیں، سانپ ہے، اگر پانی کے باہر نکالے تو وہ بھی زندہ رہتا ہے اور پانی میں بھی زندہ رہتا ہے، ایسا جانور حرام ہے ہم پر۔ ہم نے آپ کو بالکل آسان فارمولا بتا دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، ہر طرح کے حلال اور حرام جانور کے بال استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ چیزوں میں جان نہیں ہوتی، چنانچہ ان چیزوں کو بنانے کے لیے، کپڑوں کے لیے یا پھر کارپیٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جاندار جو جانور ہے، چاہے وہ حرام ہے جانور یا پھر حلال جانور ہے، ان کے بال کو استعمال کر سکتے ہیں کپڑوں کے لیے یا پھر چادر کے لیے یا نیچے میٹ کے لیے، ان چیزوں کے لیے ان کے جو بال ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج جو کلاس نمبر 4 ہے ہماری ختم ہوتی ہے، اور آپ کو پروجیکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا پروجیکٹ آپ کو انشاءاللہ اس کی مزید بھی ڈیٹیل دے دیں گے۔ اب ہمارا اس ہفتے کوئز نہیں ہوگا، پروجیکٹ ہوگا، جس طرح اسکول میں پروجیکٹس دیتے ہیں اسی طرح ہمارے پروجیکٹس ہوں گے۔ سب سے پہلے سمندر سے ریلیٹڈ ہے، کیا سمندر کا جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ سمندر میں اجازت ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزوں کی اجازت دی ہے کہ کون سا جانور حرام ہے اور حلال ہے؟ ہم نے آپ کو آسان فارمولا بتا دیا ابھی اسی کلاس میں۔ تو آپ کو بس حلال جانور اور حرام جانور کے حلال جانور کے نام لکھنے ہیں، اور حرام کے، حلال فش ہے، حرام اسنیک ہے، بس اسی طرح سے نام لکھنے ہیں۔ اگر آپ کو حدیث پتہ نہیں تو کوئی بات نہیں، حدیث نہیں لکھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ لکھیں، جو جیسا آپ لکھ سکتے، جو بھی آپ کے دماغ میں لکھیں، اپنے ماں باپ دادا نانا نانی کسی سے بھی آپ اس سے پوچھ سکتے ہو۔ اور اگلا پروجیکٹ ہے ہمارا دا پروجیکٹ آف شادی۔ پروجیکٹ آف شادی، شادی میں آج کل جو معاملات ہوتے ہیں آپ کو وہ لکھنے ہیں، یعنی جو برے کام، اچھے کام۔ شریعت نے ہمیں کون سے اچھے کام کرنے کی اجازت دی ہے اور کون سے برے کام ہوتے ہیں ہمیں شریعت نے بتا دیا ہے، کون سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور کون سے برے کام ہیں جو شیطان کرواتا ہے۔ تو آپ کو یہ لکھنے ہیں جو آج کل شادی میں چلتے ہیں کہ برے کام کون سے ہیں، یعنی برا کام کیا ہے، ڈھول بجانا، اور اچھا کام کیا ہے، سیدھی سادھی سمپل شادی کرنا۔ اگر آپ کو حدیث پتہ نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے تھاٹس، اپنے خیال جو دماغ میں وہ لکھنا ہے، اور یہ جو لوگ آج کرتے ہیں وہ آپ کو لکھنا ہے، یعنی جو لوگ آج شادی میں کرتے ہیں وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے مارکس آپ کو فائنل میں ایڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے مارکس آپ کو فائنل میں ایڈ ہوں گے۔ اور یہ جو کوئز کا سلسلہ ہے وہ اس ہفتے میں ہمارا پروجیکٹ ہے، تاکہ ہماری جو کلاس ہے تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہو، تاکہ ہمارے جو بہن ہیں، بچے ہیں، ان کا تھوڑا سا دماغ اس سے تھوڑا سا ہٹے، تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور ان کو تھوڑا سا انٹرسٹ آئے ان کلاسوں میں۔ اسی کے ساتھ کلاس نمبر آج ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم نے جو بھی سیکھا، جو بھی پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، لوگوں کو بتانے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے اس کے بارے میں بتائیں کہ کون سی چیزیں، کون سی کلاسیں آپ پڑھتے ہوں، تاکہ جب وہ بھی آپ کی کلاس میں جڑے اور آپ کے لیے اجر کا سبب بنے، آپ کے لیے فائدہ، ان کے لیے بھی فائدہ ہو، چاہے وہ کچھ نماز کا طریقہ سیکھ لے یا وضو کا طریقہ سیکھ لے۔ یہ جو ہمارے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی اضافہ ہو جائے گا، ہمارے لیے اجر کا سبب بھی بن جائے گا۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر اللہ و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔